الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ مدنی مقابلے جاری ہیں، خوش نصیب اور ذہین طلبہ کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شروع کے ابتدائی مدنی مقابلے دیکھے، درجہ مکی میں ہوئی 12 ٹیمیں شامل، جس میں سے 4 کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے کوارٹر فائنل کے لیے، اور آج انشاءاللہ عزوجل درجہ مکی کے مدنی مقابلے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ پہلا مدنی مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل جن 2 ٹیموں کے درمیان ہوگا، سردار آباد فیصل آباد اور خانپور کی ٹیم کے درمیان۔ سردار آباد کی ایک ٹیم شاید ہم سے رخصت ہو چکی ہے، جو آگے کی جانب نہیں بڑھ سکی، آج دوسری ٹیم ہے۔ خانپور کی ایک ٹیم آگے کی جانب بڑھ چکی ہے، آج جو ہے دوسری ٹیم مقابلے میں شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ہر شہر سے 2 ٹیموں نے مدنی مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ ایک ٹیم کا مدنی مقابلے دیکھ چکے ہیں، دوسری ٹیموں کے مدنی مقابلے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلے ان طلبہ کے تعارف کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیسی طبیعت ہے آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے۔ جی، سردار آباد فیصل آباد، اپنا تعارف کروائیے، پہلے طالب علم۔ محمد مدثر علی اطاری بن محمد بشیر، میں فیصل آباد سردار آباد سے دارالمدینہ حفاظ سے سلسلہ ذہنی آزمائش میں حاضر ہوں۔ مدثر بھائی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، دوسرے طالب علم جانے پہچانے۔ محمد عبدالقیوم اطاری بن محمد امجد نذیر احمد قادری، مدرسۃ المدینہ زینب مسجد سردار آباد فیصل آباد۔ آپ کو بھی سلسلے میں عبدالقیوم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پہلا سیزن آپ جو ہے مدینہ شریف کی حاضری ہوئی تھی آپ کی، ماشاءاللہ عز و جل، حاضری مدینہ مبارک ہو آپ کو بھی۔ جی، تیسرے طالب علم سردار آباد فیصل آباد۔ محمد ساجد اطاری بن محمد نظر فریدی، دھنوٹ ساجد اطاری، ساجد اطاری، جی، دھنوٹ شہر ضلع لودھرا، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد کی جانب سے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوا ہوں۔ اور کون سے سلسلے میں آئے ہوئے؟ ذہنی آزمائش نام۔ کس ٹیم کی طرف سے ہیں؟ سردار آباد۔ مدنی تحفہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل؟ آج نہیں، نہیں، آخر میں انشاءاللہ عز و جل مدینے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پرعزم ہیں سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ۔ خانپور کی جانب آتے ہیں۔ میرا نام محمد عمر فاروق اطاری، میرے والد صاحب کا نام محمد جمیل اختر ہے، میں جامعۃ المدینہ صادق آباد سے ہوں۔ عمر فاروق بھائی، سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، دوسرے طالب علم خانپور۔ میرا نام محمد احمد اطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام اختر علی ہے، میں جامعۃ المدینہ صادق آباد خانپور سے حاضر ہوں۔ احمد بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ جی، تیسرے طالب علم خانپور۔ میرا نام محمد صابر اطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد ذوالفقار ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانپور سے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں باب المدینہ کراچی حاضر ہوا ہوں۔ جی، آپ دونوں ہی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ اب یہ ہے کہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4، اور دیکھنا ہے کہ آج کون سی ٹیم ہم سے مدنی تحفے لے کر رخصت ہو جائے گی، اور آج کون سی ٹیم آگے کی جانب بڑھنے جا رہی ہے۔ آج کون کون سے سیگمنٹ ہم شامل کریں گے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، دوسرا شعر مکمل کیجئے، تیسرا مدنی گلدستہ، چوتھا انتخاب کیجئے، پانچواں سفر ہے مگر اکیلے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ آج ہمارے ساتھ
احمد بھائی بھی سلسلے میں شامل ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ احمد بھائی پہلا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے، جواب دیجئے سوال کا طریقہ کار۔ جواب دیجئے سوال کا میں ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے۔ آپ مشورہ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اس سیگمنٹ سے آپ کل 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہے، اس میں جواب دینا ہے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ کھانا کھانے کی سنت سے متعلق سوال ہے۔ اگر آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو رک جائیے اور دیکھیں کہ معلوم کیا کیا جا رہا ہے۔ کتنی اور کون کون سی انگلیوں سے کھانا انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے؟ کتنی اور کون کون سی انگلیوں سے کھانا؟ جی سردار آباد فیصل آباد، مشورہ جاری۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور وہ 3 انگلیاں یہ ہیں: شہادت والی انگلی، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے سے۔ دکھا سکتے ہیں وہ 3 انگلیاں؟ جی 3 انگلیاں۔ عبدالقیوم کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ عادت میں ہے کہ 5 انگلیوں سے کھانا کھا رہا ہے اور کھاتے چلے جا رہے ہیں، کہ یہ 2 انگلیاں نہ آئیں لقمہ بنانے کے دوران، کھانے کے دوران، کوئی ایسا نسخہ بتائیں۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ والی انگلی میں ربر بینڈ ڈال لیں یا پھر اس کے نیچے روٹی کا ٹکڑا رکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ باپا سے۔ سبحان اللہ، فیضان امیر اہل سنت۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں کہ جب بھی کھانا کھائیں گے تو کتنی انگلیوں سے کھائیں گے؟ 3 انگلیوں سے۔ چھوٹے مدنی منع نا کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹی مدنی منع کھانا کھا رہی ہیں تو ان کو بار بار ٹوکیں کہ 3 انگلیوں سے کھانا ہے، 3 انگلیوں سے کھانا ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ ربڑ بینڈ جو چڑھائی جا رہی ہے ہماری عادت کے لیے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ خانپور، پہلا سوال آپ کی جانب۔ جنت کا درخت کس درخت کو کہا جاتا ہے؟ جنت کا درخت پیلو کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ صحیح بتایا؟ مشورہ بھی نہیں کرنے دیا انہوں نے۔ تو مشورہ آپ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ مشورے کے بعد جواب دیں۔ آپ نے جواب دیا پیلو کے درخت کو، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا درست۔ باواد بلند، درست۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سردار آباد فیصل آباد، دوسرا سوال آپ کی جانب۔ بڑا ہی پیارا سوال ہے۔ کیا ماں باپ کو دیکھنے میں بھی حج مبرور کا ثواب ملتا ہے؟ ماں باپ کی زیارت کر رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، اب جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں ان کو دیکھ کر حج مبرور کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو لڑکا اپنے والدین کو محبت بڑی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اپنے ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف رحمت بری نظر سے دیکھنا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جتنی مرتبہ ماں باپ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حج مبرور کا ثواب ہاتھ آئے گا۔ جواب بالکل درست ہے، باواز بلند اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے، سبحان اللہ۔ خانپور کے طلبہ، دوسرا سوال آپ کی جانب۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو آپ نے کس قوم کو دیکھا؟ وہ کیا کام کر رہے تھے؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو آپ نے کس قوم کو دیکھا؟ 25 سیکنڈ کا وقت، مشورہ جاری۔ دیکھیے جی جواب کیا آ رہا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا تھا تو ایسی قوم کو دیکھا کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ قوم غاروں سے باہر نکل آتی تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ غاروں کے اندر چلی جاتی تھی۔ ٹھیک، اچھا تھوڑے سے دور ہو کے مائک سے جواب دیجیے دوبارہ، پھر قریب ہو گئے جی۔ ایسی قوم کو دیکھا کہ جب سورج جب غروب ہو جاتا تھا تو وہ غاروں سے نکل کر باہر آ جاتے تھے، اور جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ غاروں کے اندر چلے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں،
ان کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی تلاش کیا کرتے تھے. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. سردار آباد فیصل آباد، تیسرا سوال آپ کی جانب. جب لوگ حدیبیہ کے دن پیاسے ہو گئے تھے اور پانی کا ایک ڈول باقی بچا تھا، وہاں موجود 1500 لوگوں کو کس طرح پانی مہیا ہوا؟ مشورہ نہیں کر رہے تو ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈول میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا اور 1500 کو کافی ہو گیا. عبد القیوم بھائی آپ روک رہے تھے ان کو، کیوں؟ میں نے کہا مشورہ کر لیں. مشورہ کر لیں بھائی، جب یہ کہہ رہے ہیں تو مشورہ کر لیں. کیوں نہیں کیا آپ نے مشورہ بھائی ساجد بھائی؟ تو جب ایک ٹیم کے ایک دو اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں مشورہ کریں تو مشورہ لازمی کیجئے، کہ مشورہ کرنا سنت بھی ہے. آپ کو آتا ہے پکا، لیکن ایسا نہ ہو زبان سے کچھ کا کچھ نکل جائے. تو بہرحال آپ نے جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول مبارک کے اندر اپنا ہاتھ مبارکہ ڈالا اور جب وہ نکالا تو پانی کے جو ہے 5 چشمے انگلیوں سے جاری تھے. یہی وہ پانی ہے جو دنیا کے تمام پانیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ مقدس پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے. اسی کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ، جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. خانپور، تیسرا سوال آپ کی جانب. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے معجزات کون کون سے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزات دیے گئے تھے؟ بیان فرمائیے. 25 سیکنڈ کا وقت. مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کے مریضوں کو درست کرنا، اور گھر میں جو کچھ چھپا کر رکھا ہے اس کی خبر دینا. کھانا مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادر ذات اندھے، یہ بتایا تھا آپ نے؟ مادر ذات اندھے کوڑی کے مریض. اچھا، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، جو کچھ کھایا اور گھر میں چھپا کے رکھا اس کی خبر دینا، غیب کی خبر دینا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. چوتھا سوال آپ کی جانب. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت بادشاہ کو کس طرح قتل کیا اور اس وقت آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جالوت کے لشکر سے جہاد کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو اب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں 3 پتھر ملے. ایک نے کہا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا پتھر ہوں. دوسرے نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھر ہوں. تیسرے نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں. چنانچہ تینوں پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائے اور اپنے جھولے مبارک میں رکھ لیے، پھر وہاں سے چل دیے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک جالوت کافر بادشاہ پہ پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں پتھر ایک کے بعد دیگرے اس کے مارے. وہ پتھر اس کے کھوپڑی اور ناک پہ لگے اور اس کے بیجوں کو پاس کرتے ہوئے مزید 30 جالیوتی کو لگے تو سارے مقتول ہو کے واصل جہنم ہو گئے. پورا واقعہ سنا دیا آپ نے تو بھائی. یہ جواب کوئی تھا لیکن آپ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. کتنے نمبر دیے جائیں؟ پورا سارے نمبر دے دیں. اچھا انداز تھا، اگر انداز کے نمبر ہوتے تو آپ کو انداز کے بھی نمبر دیے جاتے، لیکن آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. بہترین. خانپور، چوتھا سوال آپ کی جانب. وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رکوع کرنے کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے؟ جی آپ بھی بیان کیجئے. آیت بتانی ہے، ترجمہ بتانا ہے، پارہ، سورت کا نام. پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آیت کون سی تھی؟ آیت کون سی تھی؟
جی ترجمہ آپ نے بیان کیا، آیت بھی سنائیے. آیت بھی دی تھی نا یاد کرنے کے لیے. ٹائم آپ کا جو ہے ختم ہو چکا اور آپ آیت جو ہے صرف ترجمہ سنایا ہے، آیت نہیں سنائی. جی آیت آ رہی ہے ذہن میں؟ آیت نمبر نہیں آ رہا ذہن میں. سورت اور پارہ. آیت سنا دی؟ سورت اور پارہ. سورت اور پارہ. آپ نے آیت سنا دی ہے؟ آیت سنائی، ترجمہ بیان کیا. آپ کو جو ہے ہم 2 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب، سردار آباد فیصل آباد. حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کیا کام کرتے تھے حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ مشورہ جاری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو پالتے اور ان کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے. اپنا ذریعہ معاش کرتے تھے. جی جی آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کو پالتے اور ان کا دودھ بیچ کر اپنا ذریعہ معاش کر رہے تھے. وہ بھی صحیح تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. خانپور کے طلبہ، دھات، تانبا وغیرہ کو پگھلانا کس نبی علیہ السلام کے معجزے سے شروع ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے کہ اللہ تعالی حسب ضرورت آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. اب دونوں ٹیموں نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے، آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی احمد رضا بھائی. دونوں ٹیموں کی ماشاءاللہ تیاری مضبوط لگ رہی ہے. دونوں ہی نے اپنے تمام سوالات کے درست جوابات دیے اور دونوں ہی ٹیموں نے، سردار آباد اور خانپور مدنی نے 10-10 نمبر اس سیگمنٹ کے میکسیمم اماؤنٹ آف نمبرز حاصل کر لیے ہیں الحمدللہ. چلیں برابر جا رہے ہیں. 10 نمبر ادھر ہیں، 10 نمبر ادھر ہیں. اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. جی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بڑھتے ہیں اپنے احمد رضا بھائی کی جانب. شعر مکمل کیجئے میں ہر ٹیم سے 3 اشعار پوچھے جائیں گے اور ہر شعر کو درست بتانے پر، درست بوجھنے پر انہیں دیے جائیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے آپ کل 6 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور ہر شعر کو بتانے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا اور مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی. جی تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. جی عبد القیوم، آپ سے سوال ہے، جیتنے والی ہر ٹیم کو کیا دیا جائے گا؟ بغداد کا ٹکر اور عمرے کا ٹکر دو بار دو دیے جائیں گے. 2 دیے جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ کون سی ٹیم ہے جس کو یہ 2 ٹکٹ ملیں گے؟ جو یہ ٹیم جیتے گی. کون سی ہے؟ نام بتائیے. اللہ تعالی علیہ رسول علیہ. ماشاء اللہ عز و جل، اچھا جواب دیا آپ نے. چلیں جی 4 لفظ آپ کی جانب آ رہے ہیں. سردار آباد، فیصل آباد، ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں. نمبر 1 کثرت، نمبر 2 صدا، نمبر 3 ذکر. آ گیا ذہن میں؟ نمبر 4 شوق. کثرت، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. خانپور کے طلبہ،
آپ کی جانب 4 لفظ. نمبر 1 مدینے، نمبر 2 سعادت، نمبر 3 سندھ، نمبر 4 یا رب. مدینے، سعادت، سندھ یا رب. دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے، کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب. دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے، کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اشعار کی تیاری بھی مدینہ مدینہ. سردار آباد فیصل آباد. معاش، گزا، لاکھوں، روح. معاش، گزا، لاکھوں، روح. نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، مشورہ نہیں کر رہے ہیں. عبد القیوم. فکر معاش بد بلا ہول معاد جا گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. لاکھوں بلا پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی آپ کی جانب 4 لفظ. فلک، شادی، انوار تھے. نمبر 1 فلک، نمبر 2 شادی، نمبر 3 انوار، نمبر 4 تھے. ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ 4 الفاظ آتے ہوں. فلک، شادی، انوار تھے. آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا؟ جی سردار آباد فیصل آباد کے طلباء کے ذہن میں آ چکا ہے وہ شعر، لیکن اب دیکھنا ہے خانپور والے صحیح سناتے ہیں یا نہیں. ٹائم بیٹا آپ کا اختتام ہو گیا ہے. بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھر انادل کا بولتا ہے. جی صحیح کرنا چاہتے ہیں؟ جی ادھر سے کچھ مسٹیک ہو گئی. آپ سنائیے. سردار آباد فیصل آباد. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. بس کچھ کا کچھ ہو گیا. کہاں سے کون ہنستا ہوا آ رہا ہے اور کس کی شادی. ذرا سنیے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. شعر تو صحیح ہے، سبحان اللہ، لیکن آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. 2 نمبر کا فرق آ رہا ہے. سردار آباد فیصل آباد. نمبر 1 سفر، نمبر 2 چوکھٹ، نمبر 3 جلوہ، نمبر 4 دے. یوں میرا دنیا سفر ہو، ان کی چوکٹ میرا سر ہو، پیش نظر ان کا جلوہ ہو، یا اللہ میری جھولی بھر دے. یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکٹ میرا سر ہو، پیش نظر ہو ان کا جلوہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. سامنے، پارا، دھارا، میری. سامنے جب ہو گنبد خضرا، قلب و جگر ہو پارا پارا، بہ نکلے اشکوں کا دھارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سامنے جب ہو گنبد خضرا، قلب و جگر ہو پارا پارا، بہ نکلے اشکوں کا دھارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اشعار کی بھی اچھی تیاری ہے، لیکن ایک اس میں غلطی کر گئے خانپور کے طلباء. لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی احمد رضا. سردار آباد نے اپنے تینوں اشعار ماشاءاللہ سے درست بتائے اور 6 نمبر حاصل کیے. خانپور والوں کی بھی تیاری تو اچھی تھی، لیکن ایک شعر نہ بتا سکے اور انہوں نے کل 4 نمبر حاصل کیے. لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ پچھلے مقابلوں کے مقابلے میں اشعار کی تیاری کافی اچھی لگ رہی ہے ان مدنی منوں کی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور سردار آباد کا پلڑا بھی مضبوط ہو چکا ہے اس سیگمنٹ کے بعد.
تو 2 نمبر سے آگے کی جانب میں سردار آباد، فیصل آباد اور خانپور کے طرف 2 نمبر سے پیچھے کی جانب ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے، ابھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ، اور اس کا طریقہ کار جی احمد رضا بھائی۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو اسکرین پر ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس مدنی گلدستے کے اختتام پر ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے۔ اس سیگمنٹ سے آپ کل 6 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے، اور 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ دونوں ہی ٹیموں کو جس طرح آسانی ہو، آپ اس انداز میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اسکرین سے قریب آ کر مدنی گلدستہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں باپا جانی کے مدنی پھول سننا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے، ہمیں گھر سے روزانہ بہت کم خرچی ملتی ہے، صرف 10 روپے روزانہ۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں 10 روپے کا کیا آتا ہے؟ آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے امی ابو کو ارشاد فرمائیں کہ ہماری خرچی بڑھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا، 1 روپے میں 64 پیسے وہ بنتے تھے، پائی سے بڑا ہوتا چھوٹے پیسے سے، اب پیسہ بولتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اکثریت نے شاید وہ پرانے پیسے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ تو 64 کو 10 سے آپ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو 640 بنے گے۔ تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا، آپ کو 640 پیسے ملتے ہیں، وہ بھی کم پڑتے ہیں۔ آپ کے ابو کو چاہیے کہ 10 کے 5 کر دیں، 5 بہت ہے، کیا کرو گے اتنے؟ زیادہ پیسے لوگے تو پھر کیا لاؤ گے؟ اسٹیکر لاؤ گے اور وہ طرح طرح کے فوٹو لگاؤ گے گھروں کے دروازوں پر، ٹافیاں لو گے، ٹافی میں اسٹیکر نکلتے ہیں وہ لگا دو گے، پھر چپس کھاؤ گے، ٹافیاں کھاؤ گے، گولیاں کھاؤ گے، تو اپنے گلا خراب کرو گے۔ پھر وہ امی ابو کو خرچہ کرنا پڑے گا آپ کے علاج پر، پھر آپ روئیں گے، نہ سوئیں گے، نہ سونے دیں گے۔ اس لیے وہ 10 کے 5 کر دیں تو صحیح، 5 بھی زیادہ ہیں، اس میں بھی ٹافیاں آ جاتی ہیں۔ نہیں اتنے کر دیں گے آپ ٹافیاں نہ خرید سکے۔ وہ سڑے ہوئے چپس کھاتے ہیں، یا وہ پتہ نہیں کیا کیا کچرے لوگ کھاتے ہیں، بچے بھی بیمار تو پڑتے ہی نا۔ ہے کوئی ایسا ماں باپ آئے میرے سامنے جو بولے کہ میرا بچہ 100% تندرست ہے اور کبھی بیمار نہیں ہوا، آ کر میرے کو دے تاثرات، تو پھر میں اپنی سوچ تبدیل کرنے کے لیے غور کروں۔ یہ سارے تو کچرے کھاتے ہیں تقریباً۔ ابا وہ افریقہ میں ہمارا قافلہ تھا تو وہاں ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ جو فوڈ ہے نا اس کے اندر انہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے چند ڈبے بتائے، اس کے اوپر کوئی کیمیکل کا نمبر تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کیمیکل ہے یا یہ وہ چیز ہے جو کھانے کے اس میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ جب زبان پر یہ جب ٹیسٹ لگے گا نا تو اس کا ٹیسٹ کا جو اثر ہے نا وہ اس طرح دماغ پر چڑھتا ہے کہ اس کی بار بار ڈیمانڈ پیدا ہوگی، بار بار ڈیمانڈ پیدا ہوگی۔ بعض ایسی چیزیں ہیں، میں نام نہیں لیتا ان چیزوں کا، چیزیں ہیں کہ اگر وہ کھائے نا تو اس کے لیے دوبارہ وہی کھانے کا جی جائے گا، دوبارہ کھاؤ دوبارہ کھاؤ، یہاں تک کہ وہ پورا ڈبہ کھا جائے گا وہ۔ تو یہ اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو اس کے اندر وہ اس کی کھانے کی مسلسل طلب پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں بنی گئی ہیں، یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ ہر ایک اس طرح کے ٹرکس آزماتے ہیں۔ وہ ہم جب لڑکپن یا جوانی کا ہے معلومات، اب تو پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے، تو بعض مخصوص چائے والے جو ہے نا، اس چائے میں افیم جو نشے میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ چائے میں افیم کے ڈوڈے ڈالتے تھے، تو اس سے چائے میں ایسی کیفیت بنتی تھی کہ جو ان کی چائے پیے تو ان کی چائے پیتا ہی رہے، بار بار انہی کی پیے۔ تو یہ اس طرح کے ترکیبیں یہ کرتے ہیں پیسے کھینچنے کے لیے۔ صحت کل برباد ہوتی ہے تو آج برباد ہو، اس سے کس کو دلچسپی ہے پیسے ملنے؟ تو یہ عام طور پہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ عموماً جیسے ٹین پیک آتے ہیں، ٹین پیک میں وہ سٹرک ایسڈ وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو دیر پار رکھنے کے لیے، طرح طرح کے کیمیکلز ڈال کر دیکھو لگتا ہے سال بھر تک خراب نہیں ہوا ٹین پیک۔ بھائی وہ پکا ہوا سالن ہے تو اس میں قورمہ ہے تو پھلا ہے، بہت ساری چیزیں ٹین پیک آتی ہیں، چنے چھولے ہر چیز آتی ہے۔ ان میں یہ کیمیکل ڈالنے ضروری ہوتے ہیں ان کو، ورنہ یہ پھر چیزیں دیر پا نہیں رہتی،
नाराज हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। अब वो केमिकल से अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुभान अल्लाह। मुर्शिदी अत्तार पर फैज़ान मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। बड़ी गौर से मदनी गुलदस्ता दोनों टीमें देख रही थीं। अब कितनी गौर से देखा और कितनी गौर से नहीं देखा, ये अब हम देखते हैं। पहले बढ़ रहे हैं सरदाराबाद फैसलाबाद आपकी जानिब। इस गुलदस्ते में मदनी मुन्ने ने कहां से सवाल किया था, जगह का नाम बताइए। जी, हैदराबाद फैज़ान मदीना से। साजिद भाई आपने जवाब दिया हैदराबाद। अब्दुल कय्यूम आपके जहन में क्या है? हैदराबाद। जी, मुदस्सिर भाई? हैदराबाद। तीनों के जहन में ही हैदराबाद है, क्योंकि गुलदस्ते में जो मदनी मुन्ने ने सवाल किया था वो बाबुल इस्लाम सिंध जमजम नगर हैदराबाद से ही किया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। खानपुर। मदनी मुन्ने ने अपने सवाल में कहा था कि हमें घर से रोजाना सिर्फ इतने रुपए मिलते हैं, बताइए कितने रुपए मिलते हैं? मदनी मुन्ने ने कहा था कि हमें घर से रोजाना सिर्फ 10 रुपए खर्ची मिलती है। सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। आपको कितने मिलते हैं? महाना सिर्फ महाना बंदे में, कुछ हफ्ता बंदे में, कुछ के रोज में दिए जाते हैं। लेकिन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलिया के मदनी फूल से हमें सीखना चाहिए कि कम से कम खर्ची होनी चाहिए। कितनी खर्ची होनी चाहिए कि टॉफियां वगैरह भी खरीद ना सकें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरदाराबाद फैसलाबाद। बापा ने फरमाया मैं जब छोटा था तो मुझे इतने इतने मिलते थे, बताइए कितने कितने मिलते थे? जी। बापा ने फरमाया मैं जब छोटा होता था मुझे 1 पैसा मिलता था। सिर्फ 1 पैसा मिलता था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये बताइए इस गुलदस्ते का मौजू क्या था? खानपुर। जेब खर्ची। इस गुलदस्ते का मौजू था जेब खर्ची, और इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मदनी मुकाबला तो बराबर हो गया। अब ये सेगमेंट जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता इख्तिताम हुआ, लेकिन स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, अहमद रज़ा भाई हमें क्या बता रहे हैं, आइए मालूम करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दोनों ही टीमों ने माशाल्लाह से मदनी गुलदस्ता का शायद बहुत ही गौर से देखा, और दोनों ही ने अपने दोनों सवालात के दिए दुरुस्त जवाबात और पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। लेकिन पिछले सेगमेंट की वजह से सरदाराबाद का पलड़ा अभी भी भारी है। देखते हैं अगले 2 सेगमेंट के बाद क्या फैसला होता है कि कौन सी टीम आगे जा रही है और कौन 2 नंबरों से आगे हैं सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा। अब चौथा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। इंतखाब करना है, क्या इंतखाब करना है, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये भी बताइए सर। इस सेगमेंट में हर टीम को 4 मौज़ूआत दिखाए जाएंगे। इनमें से किसी एक का आपने इंतखाब करना होगा और उस मौजू से मुताल्लिक आपसे एक सवाल किया जाएगा। उस सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और इस सेगमेंट से आप कुल उस सवाल को पहले इशारे में अगर आपने जवाब दिया तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, अगर दूसरे इशारे में जवाब दिया तो 4 नंबर दिए जाएंगे, तीसरे इशारे में दुरुस्त जवाब देने पर 3 नंबर दिए जाएंगे, और चौथे इशारे में दुरुस्त जवाब देने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं और कम से कम भी 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। मशवरे की भी इजाज़त है और 25 सेकंड्स का वक्त होगा जवाब देने के लिए। तो पहले बढ़ेंगे हम सरदाराबाद फैसलाबाद की जानिब। आइए शुरू करते हैं अपना चौथा सेगमेंट जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। जी, सरदाराबाद फैसलाबाद दिखाइए जी 4 मौजू कौन से हैं?
یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے، کس کا انتخاب کریں گے آپ؟ یہ شخصیت کون سی ہے؟ شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ شخصیت کے بارے میں آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے۔ پہلا اشارہ دیا جا رہا ہے شخصیت کے لیے، صحابی ہیں۔ دوسرا اشارہ؟ دوسرا اشارہ مانگا ہے سردار آباد فیصل آباد والوں نے، اور دوسرا اشارہ ہے یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ ذہن میں کیا نام آ رہا ہے، کس صحابی کا نام آ رہا ہے؟ مشورہ جاری ہے، دوسرے میں بتا دیا، دوسرے اشارے میں تو 4 نمبر مل جائیں گے، جلد بازی نہیں کیجیے گا۔ تیسرا اشارہ؟ تیسرا اشارہ مانگا ہے، پکا نہیں پتا تھا اس لیے تیسرا اشارہ مانگا ہے، تو تیسرا اشارہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ جی، ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے تیسرے اشارے میں شخصیت کا نام بتا دیا، نام صحیح بتایا ہے یا نہیں، یہ چوتھے اشارے سے شاید اور واضح ہو جائے۔ دکھائیے جی چوتھا اشارہ۔ بلیوں سے ان کو خاص نسبت ہے، اور آپ نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح آپ نے تیسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا، تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 3 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ خانپور کے طلبہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی دکھائیے 4 موضوع ان کے لیے کون سے ہیں؟ یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیات کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ شعبے کا انتخاب کیا ہے خانپور کے طلبہ نے۔ شعبے کے بارے میں آپ سے 4 اشارے دیے جائیں گے۔ پہلا اشارہ آ رہا ہے یہ، چند سال پہلے اس شعبے کا آغاز ہوا، چند سال پہلے اس شعبے کا آغاز ہوا۔ وہ کون سا شعبہ ہے جس کا آغاز صرف چند سال پہلے ہوا ہے؟ دوسرا اشارہ؟ دوسرا اشارہ آپ نے مانگا ہے، دوسرا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے جی۔ تیزی سے اس کی شاخیں قائم ہو رہی ہیں، تیزی سے اس کی شاخیں قائم ہو رہی ہیں۔ چند سال پہلے اس شعبے کا آغاز ہوا، تیزی سے اس کی شاخیں قائم ہو رہی ہیں جی۔ ناراض نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، 25 سیکنڈ کا وقت ہے۔ چند سال پہلے آغاز ہوا، تیزی سے اس کی شاخیں قائم کی جا رہی ہیں۔ تیسرا اشارہ؟ آپ نے تیسرا اشارہ مانگا، اور تیسرا اشارہ آپ کو کیا بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے آخر میں بھی دارالمدینہ؟ اس کے آخر میں بھی مدینہ آتا ہے۔ آپ نے جواب دیا دارالمدینہ۔ چوتھا اشارہ کیا ہے؟ یہ ایک اسکولنگ سسٹم ہے، اور آپ نے جواب دیا دارالمدینہ، اور اس طرح مبارک کہ آپ نے 3 نمبر حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ انتخاب کیجئے کمپلیٹ ہوا۔ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے اچھا مقابلہ تھا، میں شاید آپ دوسرے اس میں پہچان گئے تھے، ہیں جی احمد؟ جی۔ آپ کے ذہن میں آ گیا تھا، کیا آیا تھا؟ دارالمدینہ۔ دارالمدینہ، لیکن بتانے نہیں دیا۔ لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ دوسرے میں آ گیا، لیکن پکا تھا آپ کو؟ جی۔ تو بتا دیتے آپ کو دوسرے جو اسلامی میں صابر بھائی، آپ کو پکا تھا تو بتانے دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کا جو ہے پکا جو ہے آزمائش میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے ذہنی آزمائش۔ جب بالکل کنفرم نہ ہو جائے کہ ہاں اس کا جواب یہ ہے، تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ اس وقت تک نام نہ لیں، ایسا نہ ہو چہرے پہ مسکراہٹ آتے آتے جو ہے پھر آخری سیگمنٹ تک مسکراہٹ نہ آئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ جی احمد رضا بھائی۔
سردار آباد اور خانپور دونوں ٹیموں کے طلباء نے 3 اشارے لے کر اپنے اپنے سوالات کے درست جوابات دیے اور دونوں ٹیموں نے 3 نمبر اس سیگمنٹ سے حاصل کر لیے ہیں، لیکن ابھی بھی سردار آباد کا پلڑا بھاری ہے۔ 2 نمبر سے آگے کی جانب اشعار میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے تھے، جس کی وجہ سے آگے کی جانب سردار آباد فیصل آباد کے طلباء ہیں۔ اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ اس کا انداز کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی احمد رضا بھائی۔ اس سیگمنٹ میں ٹیمز میں سے ہر طالب علم سے الگ الگ سوال ہوگا، انفرادی طور پر سوال ہوگا اور آپ کو بغیر مشورے کے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ سوال کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے اور آپ ایک نمبر کا انتخاب کریں گے۔ اس نمبر کے پیچھے جو سوال موجود ہوگا 25 سیکنڈز کے اندر اندر بغیر مشورہ کیے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ درست جواب دینے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم کل 6 نمبر حاصل کر سکتی ہے۔ ٹھیک، اب یوں ہے کہ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم آج تحفے لے کے رخصت ہو رہی ہے۔ بڑی دور سے آئی ہیں دونوں ٹیمیں، لیکن ایک نہ ایک ٹیم کو آگے کی جانب جانا ہے اور ایک ٹیم جو ہے ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے۔ مدثر بھائی، نگاہیں نیچی، اور یہاں پہ جو اسلام میں موجود ہیں وہ بھی کسی بھی انداز سے بتانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ایک امانت ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ابھی نہیں بتائیں، گھر پہ جا کے بتائیں، گھر پہ کیجئے ذہنی آزمائش، لیکن یہاں پر آپ کو کسی قسم کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے سردار آباد فیصل آباد کے مدثر، اسکرین پر بیٹا آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے۔ جی دکھائیے مدثر کے لیے 12 نمبر، انتخاب کیجئے کسی ایک نمبر کا۔ 5 نمبر۔ 5 نمبر کا انتخاب کیا مدثر اتاری نے، اور مدثر کے لیے 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی ملک میں 500 شہر تھے؟ 25 سیکنڈ کا وقت، مشورے کی اجازت نہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آپ نے اپنی ٹیم کو 4 نمبر دلوانے ہیں۔ اب کتنے نمبر دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی ملک میں 500 شہر تھے؟ شاید مشکل ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ مشورہ کر لیں۔ عبد القیوم بھائی کچھ رہنمائی کیجیے۔ جی کیا جواب آیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن آپ نے جواب دیا حضرت الیاس علیہ السلام، تو کتنے نمبر دیے جائیں؟ ایک بھی نمبر نہیں ملے گا۔ خانپور عمر فاروق، اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر کا انتخاب کیا عمر فاروق نے، اور 3 نمبر کے پیچھے عمر فاروق کے لیے سوال آ رہا ہے یہ۔ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا سنائیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ باواز بلند۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ ایک اور بار۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ شاید فرق برابر ہو گیا، دونوں ٹیمیں برابر برابر نمبر لے کر اس وقت موجود ہیں۔ اب بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے عبد القیوم، مدنی کمپیوٹر۔ جی کسی بھی نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 8 نمبر۔ 8 نمبر کا انتخاب کیا عبد القیوم نے، اور 8 نمبر کے لیے سوال یہ ہے۔ اعلی حضرت اور مولانا حسن رضا خان رحمت الرحمان علی رحمت الرحمان کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منزلے یعنی درمیانے بھائی تھے۔ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ جی خانپور کے احمد رضا، آنکھیں کھولیے، نمبر کا انتخاب کیجئے، بتائیے۔ 1 نمبر۔
1 نمبر کا انتخاب کیا احمد نے، اور احمد رضا کے لیے سوال آ رہا ہے۔ سوال آسان ہو یا مشکل؟ کچھ پڑھائی تو کی جا رہی ہے، ویسے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بتا دیں وہ بھی یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بتا دیں، وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جی کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ درود پاک اور مرشد کو یاد کر رہا ہوں۔ درود پاک اور اپنے مرشد کو یاد کر رہا ہوں۔ مرشد کو یاد کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ادھر بھی کچھ کم بات نہیں ہے، ادھر بھی یہی معاملہ ہے۔ جی 1 نمبر کا انتخاب کیا اور 1 نمبر کے پیچھے سوال نظر آ رہا ہے۔ عیدین کی نماز میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں؟ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ آپ نے جواب دیا 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، اور اس طرح مبارک کہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ساجد بھائی سردار آباد فیصل آباد، نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 4 نمبر کا انتخاب کیا ساجد بھائی نے، اور ساجد بھائی کے لیے سوال آ رہا ہے یہ: تکبیرات تشریق کب سے کب تک پڑھی جاتی ہیں؟ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک پڑھی جاتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی کب سے شروع ہوتی ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد سے لے کر 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد سے لے کر، اور 13ویں کی کب تک پڑھی جاتی ہیں؟ 13ویں کی مغرب کے بعد، مغرب تک۔ عبد القیوم نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عبد القیوم کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 9ویں کی عصر سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں کی عصر تک۔ 9 تاریخ کی مغرب سے شروع ہوتی ہے، عصر سے، عصر کے بعد نہیں پڑھتے ہیں 9ویں کی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے، اور اختتام کب ہوتا ہے؟ آپ نے کہا مغرب میں، اور 13ویں کی عصر میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آدھا سوال جو ہے درست ہے اور آدھا غلط۔ تو کتنے نمبر دیے جائیں؟ جی عبد القیوم کتنے دیے جائیں؟ کچھ تو بولتے ہیں۔ آپ کی مرضی سے مرضی دے دیں۔ ابھی تو آپ کی مرضی معلوم کر رہے ہیں۔ جی احمد رضا بھائی کتنے نمبر؟ 1 نمبر سمجھ میں آتا ہے، آدھا سوال درست جواب چلیں، دیا۔ آدھے سوال کا جواب درست دیا تو آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ خانپور کے صابر بھائی، نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 7 نمبر کا انتخاب کیا صابر اتاری نے، اور دیکھیں 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ اعلیٰ حضرت کے والد کا نام مولانا نقی علی خان تھا۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ شاید آگے کی جانب بڑھ گئے ہیں خانپور کے طلباء، اور یہ جو راؤنڈ گھومے گا، ایک سوال مزید کیا جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آج تحفے لے کر رخصت ہو رہا ہے اور کون جو ہے مزید آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جی سردار آباد فیصل آباد کے مدثر، دوبارہ آپ کی جانب، نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 11 نمبر۔ 11 نمبر کا انتخاب کیا۔ دیکھیے 11 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال نظر آ رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا دامن اسلام میں تشریف لے آئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعداد بتائیے۔ 1۔ آپ نے بتایا 1۔ عبد القیوم کی گردن کبھی اوپر گئی کبھی نیچے گئی۔ جی عبد القیوم۔ 2 چچا ہیں۔ دونوں کے نام بھی بتا دیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ایک کا نام لے دیا،
تو 1 نمبر دے دیں جی. چلیں یہ تو کھلی دل کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ 1 نمبر دے دیں، لیکن درست جواب تھا 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا. اگر آپ چلیں 2 لوگ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ بتا دیتے دونوں صرف 2 کی تعداد بتا دیتے تو آپ کو 2 نمبر مل جاتے، لیکن اس دفعہ آپ کو کوئی بھی نمبر نہیں دیا جا رہا. خانپور پڑھنا بھاری ہو گیا ہے. عمر فاروق 9 نمبر 9 نمبر کا انتخاب کیا عمر فاروق نے، اور 9 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال نظر آ رہا ہے. عمر فاروق سوال آسان ہو مشکل. نماز کے احکام کتاب میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنے رسالے جمع فرمائے ہیں؟ جی سوچ سمجھ کے جواب دیں. 12 آپ نے جواب دیا 12 رسالے جمع فرمائے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. عبد القیوم کیا سوال آتا ہے؟ نمبر کا انتخاب کیجئے. 10 نمبر 10 نمبر کا انتخاب کیا عبد القیوم اتاری نے، اور 10 نمبر کے پیچھے سوال نظر آئے گا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور یہ خود 12ویں تھے. تفصیل سے پھر جواب دیا 11 بھائی تھے، خود یہ 12ویں تھے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اچھا خانپور کے احمد رضا اور صابر، اگر آپ دونوں نے غلطی کر لی تو آپ آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ کچھ حساب لگا ہوا ہے؟ دونوں نے غلطی کر لی تو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے. دونوں کو جواب درست دینا پڑے گا. یہ ہے تو آپ دونوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. کوشش کرنا ہے کہ جو پیچھے غلطی ہو چکی ہے اس کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. جی احمد رضا انتخاب کیجئے نمبر کا. 12 نمبر 12 نمبر کا انتخاب کیا ہے، اور 12 نمبر کے پیچھے احمد رضا کے لیے سوال آ رہا ہے. یہ قرآن کریم کی پہلی منزل کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے، بتائیے اختتام کہاں ہوتا ہے؟ اختتام کہاں ہوتا ہے؟ پہلی منزل کی ابتدا 7 منزلیں ہیں. پہلی منزل کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوئی. اب پہلی منزل کا اختتام کہاں ہو رہا ہے یہ بتانا ہے، اور یہ آپ کا بتانا فیصلہ کر دے گا. ٹائم کم ہے، صرف 4 سیکنڈ باقی. سورہ مائدہ 12 نمبر. جواب تو آ گیا سورہ مائدہ. مشورہ کر لیں آپ تھوڑا. آپ کے ہی اسلامی میں بتائیں کہ صحیح بتایا ہے یا نہیں. چھٹے سے شروع ہوتی ہے 7ویں میں ختم ہوتی ہے. چھٹے پارے سے شروع. چھٹے پارے سے شروع کے 7ویں میں ختم. سورہ مائدہ جو. لیکن ہمارا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ پہلی منزل کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ جی اختتام کہاں ہوتا ہے؟ سورت میں. آپ نے جواب دیا سورہ مائدہ. چھٹے پارے میں سورہ نساء میں اس کا اختتام ہوتا ہے. پارہ چھٹا سورہ نساء میں اس کا اختتام ہوتا ہے. افسوس کہ آپ بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. سردار آباد فیصل آباد ساجد بھائی نمبر کا انتخاب کیجئے. 2 یا 6؟ 6 نمبر 6 نمبر کا انتخاب کیا ساجد نے، اور ساجد بھائی کے لیے سوال آ رہا ہے. یہ حدیث پاک میں جنت کی کنجی کس چیز کو کہا گیا؟ جنت کی کنجی نماز کو، اور نماز کی کنجی وضو کو کہا گیا ہے. لیکن ہم نے صرف جنت کی کنجی پوچھا تھا، آپ نے نماز کی بھی کنجی بتا دی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. خانپور کے صابر 2 نمبر 2 نمبر باقی، اور 2 نمبر کا انتخاب ہی ہوا ہے. دیکھیں 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے. نیند سے بیدار ہونے کی دعا سنائیے.
مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال کا جواب بتا کر آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو اسکور بورڈ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعا سنائیے۔ باقی اسلامی خاموش۔ 25 سیکنڈ کا وقت وہ بھی آپ کا جا رہا ہے۔ اس طرح بیٹا صابر آپ کا وقت جو ہے ختم ہو گیا۔ چلے مشورہ کر لیں، آپ کے اسلامی میں بتائیں گے۔ اتنی ساری دعائیں ہیں، جی سنائیے۔ اردو میں سنا دو۔ اردو میں دعا؟ چلیں آپ اردو میں سنائیے۔ نمبر دے دیں؟ نمبر دے دیں، اردو کے نمبر، چلیں سنائیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ آپ اردو میں پڑھ کے سوتے ہیں؟ جب اٹھتے تو اردو میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ بتا نہیں سکے، عربی میں سنا دیں۔ جی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا اور آپ جو ہے جواب نہیں دے سکے۔ نمبر چاہیے آپ کو، کتنے نمبر دیں؟ نمبر دے دیتے ہیں، 12 نمبر دے دیں، ڈبل 12 نمبر دے دیں۔ صرف نمبر ہی چاہیے نا، لیکن نمبر اس میں شامل ہو جائیں، ایسے نمبر چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہمارا سیگمنٹ اختتام ہوا۔ سفر ہے مگر اکیلے، اس میں اکیلے اکیلے ہو گئے۔ اب دیکھیں کون آگے کی جانب بڑا ہے، کون آج ہم سے جو ہے رخصت ہو جائے گا مدنی تحفے لے کر۔ آگے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہر طالب علم سے انفرادی طور پر 2 سوالات کیے گئے۔ سردار آباد اس سیگمنٹ سے پہلے آگے تھی اور اس مقابلے کے لیے فیورٹ بھی سردار آباد ہی کو کہا جا رہا تھا، لیکن اس ایک موقع پر اس سیگمنٹ میں آ کے ایسا لگ رہا تھا کہ خانپور والے بازی لے گئے ہیں، آگے نکل گئے ہیں، لیکن آخر میں جا کے اس سیگمنٹ میں خانپور نے 8 نمبر حاصل کیے ہیں اور سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم نے 7 نمبر حاصل کیے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوا باپو؟ مقابلہ بہت زبردست رہا۔ خانپور کے طلبہ نے 30 نمبر اور صرف 1 نمبر لے کر آگے کی جانب بڑھے۔ ہمارے سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ، یوں فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکی ہے ٹیم سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم، سبحان اللہ، اور جو آج ہم سے رخصت ہو جائے گی خانپور کے طلبہ۔ لیکن آپ لوگوں کا مقابلہ بہت زبردست تھا، بہت زبردست مقابلہ تھا، بہت اچھی آپ نے تیاری کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل اور فیضان مدنی چینل، لوٹتے رہیے۔ تو غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے۔ اچھا، اپنا مدنی کمپیوٹر آپ کو ایک لقب ملا، تو کچھ سلسلے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیسا مقابلہ رہا آج کا؟ عبدالقیوم۔ الحمدللہ عز و جل دونوں ٹیموں کی مضبوط تیاری تھی، اس میں دونوں ٹیموں کی یہ نیتیں تھیں کہ ہم الحمدللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے نیت سے اور دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کہ اللہ کی صرف رضائی کی تھی۔ جب ہم نے رات کو دیکھا تو یہ رات کو 1 بجے تک پڑھتے رہے تھے۔ اچھا، محنت بہت کی، لیکن جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ بڑھ نہیں سکے آگے کی جانب۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دلاسا دیجیے آپ، آ جائیے آگے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی تیاری تھی۔
کیا بتا رہے ہیں عبد القیوم؟ مائک تو دیجیے ذرا. کیا بتا رہے ہیں عبد القیوم؟ کچھ دلاسا دے رہے ہیں، کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں. آئیے ان مدنی پھولوں کو سنیں. ادھر آ جائیے تھوڑا سا، ادھر آ جائیں، تھوڑا بیچ میں آ جائیے. کیا بتا رہے ہیں عبد القیوم بھائی؟ میں کہہ رہا تھا کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو بلکہ اپنے مطالعے پہ مزید توجہ دیں، دعائیں وغیرہ یاد کریں، سنت کا مطالعہ کیجیے اور دیگر جو واقعات کی کتابیں ان کا بھی مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل مزید برکت آپ کو حاصل ہوں گی. یہ تو وہ باتیں جو احمد بھائی آپ نے اور ہم نے کرنی تھی وہ عبد القیوم نے کرنی. چلیں اچھی بات آپ نے کہی. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان مدنی چینل ڈھونڈتے رہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے بیٹے، ماشاء اللہ بہت سی تیاری تھی، پہلی مرتبہ آیا، اچھی پرفارمنس تھی آپ کی بھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دیکھیں بات کریں شاید آپ